بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا کرم نوازی ہے کہ ایک ایک کر کے تمام کارڈ شو ہوتے جا رہے ہیں۔ چلیں، آپ لوگوں کو ایک بات تو کم از کم پتہ چل گئی کہ جنرل فیض حمید کتنا بڑا رنگ باز تھا اور کتنا عجیب انسان تھا کہ وہ پاکستان کی ایک طرف جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا اور دوسری طرف وہ ملک کے لیے آگے مزید بڑھنے کا جذبہ دکھا رہا تھا۔ اب فضل الرحمان نے ایک انکشاف کیا ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 2019 کے دھرنے میں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو 2019 کا دھرنا کروایا تھا وہ جنرل باجوہ نے کروایا تھا۔ وہ پلانٹڈ تھا کہ وہ آئے گا اور جنرل باجوہ کو گالیاں نکالے گا، فلاں ہوگا۔ فضل الرحمان نے کہا کہ جو 2019 کا دھرنا میں نے کیا تھا عمران خان کے خلاف، تو اس وقت جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کو بھیجا تھا اور گارنٹی دی تھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، دعائے خیر ہوئی تھی، اور کہا کہ آپ کے جانے کے بعد عمران خان کا تختہ الٹ دیا جائے گا، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور تحلیل ہونے کے بعد مارچ میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ اور فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے گارنٹی لی، مگر میں ریٹن گارنٹی ان سے نہیں لے سکا، ان کی باتوں پر اعتبار کیا اور بعد میں وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ ناظرین کرام، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس ملک کے اندر ہوا کیا ہے۔ آپ جنرل فیض حمید کی جو ڈبل گیم تھی اس کو سمجھیے کہ اصل میں ہوا کیا۔ عمران خان یہ سمجھتا رہا کہ جنرل باجوہ ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ وہ یوں کہ جب الیکشن کی رات تھی، آر ٹی ایس سسٹم جو بیٹھا تھا، عمران خان سیٹیں جیت رہا تھا زیادہ، اس وقت جو رپورٹس ملی جنرل باجوہ کو، اس میں یہ پتہ چلا کہ عمران خان اتنی سیٹیں جیتنے جا رہا ہے کہ اس کو حکومت بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو یہ تو چڑھ دوڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے جنرل باجوہ کو بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے تھے کہ عمران خان سخت مزاج ہے۔ خود حامد میر نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ آپ کو عمران خان وہاں پھینکے گا جہاں آپ کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، اور عمران خان نے اس کے ساتھ کیا بھی ایسے ہی، کیونکہ اس کے اعمال ہی ایسے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا، اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا عمران خان کو، اس کی تقریباً 30 سیٹیں کھائی گئیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی 30 سیٹیں کھائی گئیں اور بدلے میں نون لیگ اور باقی وہ سیٹیں جیت گئے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جنرل باجوہ کو اس وقت خواجہ آصف ایک میسج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں الیکشن ہار رہا ہوں۔ عمران خان نے اس وقت اس کا مذاق بھی اڑایا تھا اور صبح اٹھ کر وہ ہارا ہوا الیکشن جیت گیا۔ یعنی اتنا بڑا ڈرامہ انہوں نے کیا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایسے ہی انہوں نے سب نے لائن میں لگ کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ یہ سب نے بڑا گین کیا باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر، نواز شریف کا باہر جانا، عمران خان کا تختہ الٹنا اور یہ تمام تر صورتحال۔ اصل میں اس وقت معاملہ کچھ یوں تھا کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بالکل سیدھا ہو گیا تھا۔ اب جنرل باجوہ کو پتہ ہے کہ امریکہ مائے باپ کے ساتھ عمران خان اگر ڈائریکٹ ہو گیا ہے تو پھر وہاں سے جو میسج آئے گا وہ ہمیں فالو کرنا پڑے گا، یعنی عمران خان ہمارا باس بنے گا۔ یہ انہیں ناقابل قبول تھا۔ جنرل فیض حمید اصل میں تھرو آؤٹ ہمیشہ سے ہی وہ جنرل باجوہ کے رائٹ ہینڈ رہے، اور یہ بات آپ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ جنرل باجوہ کے رائٹ ہینڈ تھے۔ ایک گیم کھیلی تھی جنرل باجوہ نے، وہ یہ تھی، اس نے میڈیا کو کہا تھا کہ تم نے پروپوگنڈا کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دیکھیں جو بات سچ ہے وہ سچ ہے۔ جنرل فیض حمید نے اصل میں نمبرز بھی پورے کروائے تھے سینٹ کے اندر عمران خان کے، اور کئی اور چیزوں میں بھی مدد کی، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب بکے ہوئے تھے، اور جنرل فیض نے ایک کام کیا تھا، اور یہ کام ہوتا ہے جنرل باجوہ نئے جو بندے بھرتی کروائے، انہوں نے پلان کیا تھا۔ پلان یہ تھا کہ عمران خان کی نظروں میں جنرل فیض حمید کو بڑا گڈ کاپ اور جنرل باجوہ کو بیڈ کاپ بنایا جائے، یعنی اصل میں جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن بھی لے لی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کرنا تھا عمران خان کو فارغ۔ انہوں نے فضل الرحمان کا دھرنا کروایا، دھرنے میں عمران خان کی حکومت جا نہیں سکی، پھر اس کو کہا کہ ہم عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، لیکن اس کا تختہ الٹ نہیں پائے کیونکہ اس دوران کورونا آ گیا۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، اس کو سمجھیے گا۔ انہوں نے تختہ الٹنا تھا عمران خان کا یہ تختہ الٹ نہیں پائے کیونکہ اس دوران کورونا آ گیا۔ کورونا کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ سال ڈیڑھ سال تو اسی میں ساری دنیا کا نکل گیا۔ ان لوگوں نے جو کام کیا وہ کام یہ تھا کہ عمران خان کے بارے میں پروپوگنڈا کرتے رہے کہ جنرل فیض حمید کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں اور کور پوری کریں، فلاں کریں، وہ ایک پورا پروپوگنڈا تھا۔
اور عمران خان کو آئی بی نے رپورٹس دی تھیں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے بارے میں کہ یہ کتنے بڑے رنگ باز ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان کا کوئی ایسا پلان تھا ہی نہیں کہ اس نے جنرل فیض کو جو ہے وہ آرمی چیف بنانا ہے، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی اور شاید اسی وجہ سے قوم بھگت بھی رہی ہے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نہ ہوتی تو ملک آگے ترقی کر جاتا۔ بہرحال اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو روکا تھا۔ بہرحال عمران خان اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جنرل فیض حمید ساتھ ساتھ عمران خان کی جڑیں بھی کاٹ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک تاثر میڈیا کے اندر دیا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ نے صرف میڈیا میں یہ کہنا ہے کہ اب یہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے جا رہا ہے، یعنی اگر عمران خان جنرل باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن نہیں دیتے تو جنرل فیض حمید کے لیے اتنی نفرت ہوگی، اتنی نفرت ہو میڈیا کے اندر، نون لیگ اور اندرونی حلقوں میں، اور اس کا اتنا تاثر گیا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ نہیں فیض حمید بڑا زبردست بندہ ہے، اور عمران خان کے لیے وہ اس چکر میں تھے کہ سارے یہ باتیں کریں اور عمران خان واقعی جنرل فیض کو جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیں۔ حالانکہ فیض حمید بھی جنرل باجوہ کا ہی رائٹ ہینڈ تھا، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی تھی۔ اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ فیض حمید کا جب معاملہ آیا اور عمران خان کو اندازہ ہوا کہ گیم چل رہی ہے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا اور جنرل باجوہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے تو مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی، نہ اس نے جنرل فیض کو بنانا ہے، کیونکہ عمران خان نے جب جنرل فیض حمید سے دو چار باتیں پوچھیں تو اس نے جنرل باجوہ کو الرٹ کر دیا کہ اس نے مجھے نہیں بنانا، اس کا تو پلان ہی کچھ اور ہے، جبکہ میڈیا میں پروپیگنڈا جاری تھا کہ فیض حمید سارا کام کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں اب فضل الرحمان اپنے اس وعدے پر تھا، وہ بار بار دھمکی دیتا رہا کہ وعدے پورے کرو۔ اصل میں جنرل باجوہ نے نیب کے ذریعے اس کو بھی ایک نوٹس بھیجا اور پلان بنا تھا کہ فضل الرحمان کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے۔ فضل الرحمان نے کہا تھا کہ تم نے مجھے نوٹس بھیجا تو میں تمہارے نوٹس کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ پھر اس نے یہ بھی دھمکی دی جنرل باجوہ کو اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کو کہ جو حال افغانستان میں امریکی فوج کا ہوا ہے اس سے برا تمہارا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ڈی پی کے ساتھ ان کے کتنے تعلقات ہیں، تو اس نے دھمکی دی کہ تم مجھے پکڑنے کی کوشش کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو جنرل باجوہ کو یہ اندازہ ہوا کہ فضل الرحمان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ناظرین کرام اس کے بعد کرونا آ گیا، پھر جو بائیڈن کی امریکہ میں حکومت آ گئی۔ بائیڈن کے آنے کے بعد اصل میں جنرل باجوہ نے شکر ادا کیا اور پالیسی بدلی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ افغانستان سے نہ نکلیں، تب اڈوں والا معاملہ ہوا اور عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور پھر یہ سارے کھیل ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلے دن سے آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ وہ کیا ہوا تھا مجیب الرحمان کے ساتھ؟ مجیب الرحمان نے 160 سیٹیں لی تھیں، حکومت بنانے کے لیے 151 اس وقت چاہیے تھیں۔ اس وقت یحییٰ خان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کو یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم بن کر تم سارے اس نے مطلب یہ کہا تھا کہ جو مجیب الرحمان ہے اس نے کہا تھا کہ تم سارے میرے انڈر ہوگے، میں حکمران بنوں گا اور تم میرا حکم مانو گے، یہ تو ہمارا باس ہوگا۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے اس پر کہا کہ وہ تو ہمارا باس ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں تھا ان کو، اور وہ سیٹیں بھی لے گیا تھا 160، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی 81 سیٹیں تھیں۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کو کہا کہ تم آگے لگو۔ یحییٰ خان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک پورا توڑوا دیا، لیکن یہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آئے اور ملک توڑوانے کے بعد بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بنگلہ دیش بن جائے، یہ قابل قبول ہے، ہمارے اوپر کوئی آئے گا اور ہم پر حکومت کرے گا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اس وقت بھی میجورٹی کو مائنورٹی بنا دیا گیا ہے۔ بھٹو مائنورٹی اس وقت بنا دیا گیا تھا، بھٹو کو یہ لے کر آئے تھے اور جو ملک کا حال ہوا، آج بھی عمران خان کی حکومت کی میجورٹی تھی اور اس کو اٹھا کر مائنورٹی حکومت کو لے کر آئے۔ انہوں نے اصل میں سدھرنے کا کوئی نہیں سوچا، یہ در حقیقت شروع سے ہی ایسی رنگ بازیاں چلتی آ رہی ہیں، ان کی تاریخ ہی ایسی ہے۔ جنرل ایوب سے یہ معاملہ شروع ہوا، پھر یحییٰ خان، پھر اس کے بعد ضیاء الحق طالبانائزیشن کا پروموٹر آیا، پھر جہانگیر کرامت، پھر پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، پھر کیانی کی جو ہے وہ ایکسٹینشن آئی، پھر راحیل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے، پھر جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی۔ تو در حقیقت انہوں نے اپنی تاریخ سے سیکھا ہی نہیں ہے
اور ان کو صرف ایک چیز کی پرواہ ہے، یہ اصل میں جو ایلیٹ ہے پاکستان کی وہ پیسہ بنا رہی ہے اور اقتدار ان کے پاس ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، ہم نے طاقت کے ایوانوں سے کبھی الگ نہیں ہونا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔